بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وحی کی ضرورت، وحی کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور درمیان میں پھر آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ علم حاصل جو ہمیں ہوتا ہے اس کے کتنے ذرائع ہیں، کتنے ذریعوں سے، کتنے طریقوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ذرائع ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں کسی بھی چیز کا علم حاصل ہوگا، چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو، دینی طور پر ہو، نباتات کا ہو، جمادات کا ہو، دنیا کی کسی چیز کا علم ہو، اس کے لیے آپ کو لامحالہ 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حواس سے خمسہ، جس کو آپ 5 سینس کہتے ہیں، یعنی 5 حواس، محسوس کرنے کے 5 آلے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ 5 کیا ہیں؟ جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک دیوار کو لے لیں، دیوار کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یا یہ دیوار ہے، تو ہمیں آنکھ کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ دیوار ہے، اس کا رنگ سفید ہے، یا اس کا رنگ کالا ہے، یا کوئی بھی رنگ ہے۔ ہاتھ کے ذریعے چھو کے پتہ چلے گا کہ یہ دیوار سخت ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، یہ سافٹ ہے یا یہ سخت ہے، اور یہ ہارڈ ہے، یہ نرم ہے، یہ ہمیں چھو کے پتہ چلے گا۔ سن کے پتہ چلے گا کہ یہ آواز کیسی ہے، سریلی ہے، یہ آواز کسی کوئل کی ہے، کسی عورت کی ہے، کسی مرد کی ہے، والد کی ہے، والدہ کسی کی ہے، سن کے پتہ چلے گا۔ چکھ کے پتہ چلے گا کہ اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے، آیا یہ بہت زیادہ اسپائسی ہے، بہت مرچوں والی ہے، یا بالکل پھیکی ہے۔ گویا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم 5 سینس کہتے ہیں، حواس سے خمسہ، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، حواس کہتے ہیں محسوس کرنے کے آلے۔ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی بھی چیز کا ہمیں کسی بھی چیز کا اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوگا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ 5 چیزیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، اس کے آگے ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ 5 چیزیں اس چیز کا علم نہیں دے پاتی۔ یعنی پہلا جو ہمارا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، کہیں پر جا کر کے ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر ہمیں ایک دوسرے اسٹیپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ اب مثال کے طور پہ دیواری کو لیجئے، میں نے آپ کو بتایا کہ دیوار کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ سفید ہے، یا یہ کالی ہے، یہ لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے، لیکن دیکھ کے یا چھو کے ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس دیوار کا کوئی بنانے والا ہے، بلکہ عقل اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دوسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا عقل ہے۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کسی چیز کا، حواس سے خمسہ جہاں پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، پھر عقل ہمیں اس بات کا بتاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو ایک پنچ مارا، یا کسی نے آپ کو نوچ لیا، تو آپ کے سر میں درد ہوا، یا آپ کے ہاتھ میں درد ہوا، یا ویسے ہی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ گرمی سے آئے، اے سی میں بیٹھ گئے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب دیکھ کے، چھو کے، سن کے، چکھ کے، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ جی سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن عقل آپ کو اس بات کا بتائے گی کہ ہاں جی اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا وجود ہے، اللہ کا وجود، اب عقل ہمیں بتاتی کہ اللہ ہے، اور عقل سے ایک درجہ اور آگے ہے، تیسری چیز وہ ہے وحی، یعنی پہلی درجے میں ہو گیا حواس سے خمسہ، دوسرے درجے میں ہو گیا عقل، اور تیسرا ذریعہ جو علم حاصل کرنے کا ہے وہ ہے وحی۔ وہی ہمیں بتائے گی کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ حواس سے خمسہ پیچھے رہ جائیں، جہاں پہ عقل پیچھے رہ جائے، یہ 2 چیزیں پیچھے رہ جائیں، پھر تیسرا ذریعہ جو علم حاصل کرنے کا وہ ہے وہی، وہ ہمیں بتائے گی کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، لیدر کے جو ساکس ہوتے ہیں، اب وہ آپ پہنیں، اگر وہ گندے ہو جاتے ہیں، آپ چلتے ہیں اس کو پہن کے، آج کل تو اس کا رواج کم ہو گیا، ٹھنڈے علاقوں میں پہنے جاتے ہیں، یا پھر جو اللہ کے راستے میں جو لوگ جاتے ہیں وہ پہنتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اب وہ نیچے سے گندے ہوتے ہیں۔ اب وہ گندے ہو گئے تو جب وضو کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وضو کرتے وقت عقل ہم سے یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس کا نچلا حصہ گندا ہوا ہے، مٹی لگ گئی ہے، تو آپ نچلے حصے کو صاف کریں۔ شریعت اور وحی ہمیں کیا کہتی ہے؟ تم اس کے اوپر کے حصے کو صاف کرو، اوپر سے مسح کرو۔ جو موزہ ہوتا ہے پہنتے ہیں ہم، تو اس کو 3 انگلیوں سے اس طرح سے وہ مسح کیا جاتا ہے۔ اب شریعت عقل کیا کہتی ہے؟ نچلا حصہ صاف کرو، کہ مٹی اس پہ لگی ہے۔
شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر سے صاف کرو، مسح کر لو، تو ہمیں یہاں پہ شریعت کی بات اور وحی کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو گویا کہ جہاں پہلے حواس سے خمسہ ان کی ابتدا ہوتی ہے، جب ان کی انتہا ہوتی ہے تو پھر عقل کی ابتدا، پھر جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں شریعت کی اور وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے گویا کہ آپ کو میں نے 3 ذرائع بتا دی، حواس سے خمسہ، 5 سینس، عقل اور وحی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کسی بھی چیز کے علم کے حصول کا ذریعہ بنیں گی۔